اجماع سے یہ پتہ چلے کہ سارے صدر اسلام کے علماء کا ایک نظریے پر متفق ہونا، اگر ہمیں کوئی آیت اور روایت نہیں دکھائی دے رہی ہے تب بھی یہ بتاتا ہے کہ کوئی حدیث ان لوگوں کے پاس تھی جو ہزاروں لاکھوں حدیثیں ضائع ہوں، ان میں وہ ضائع ہو گئی ہے، اس وقت کے علماء کے پاس تھی، اس لیے انہوں نے یہ سب نے ایک ہی فتویٰ دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں اجماع غیر معصوم کا ایک نظریہ قائم بنانے سے عصمت نہیں آتی۔ ہمارے ہاں اجماع کا مطلب یہ ہے جو کشف قول معصوم کرتا ہے، یعنی علماء کا متفق القول ہونا بتاتا ہے کہ معصومین کا کوئی ارشاد ان کے سامنے تھا اس دور میں، آج سے 800 سال، 900 سال، 1000 سال، 1100 سال پہلے، اب ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اس وقت کے علماء کا متفق القول ہونا بتاتا ہے کہ حدیث ان کے سامنے تھی، اب وہ کھو گئی ہے، لہذا وہ اجماع بھی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے حکم خدا کے پتہ چلانے کا۔ حکم خدا کے پتہ چلانے ذریعہ قیاس نہیں ہے کہ یہاں پہ حکم ملا اور اس کی وجہ ہم نے سوچی کہ شراب حرام ہے مثلا، یہ تو حقیقت ہے اس لیے کہ اس میں نشہ ہے۔ تو اگر اللہ نے خود کسی حکم کی وجہ بتا دی ہے جسے علت یا حکمت کہتے ہیں، اس کی طرف سے معین ہو گئی ہے، اب اگر وہ کہیں اور پائی جائے تو یہ حکم بھی وہاں منتقل ہو جائے۔ مثلا شراب حرام ہے اس لیے کہ وہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، شراب یہ کرتی ہے کہ وہ قوت فیصلہ کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے، یعنی جو اللہ نے روابط بنائے ذہن کے اندر وہ کچھ حصوں کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرابی اگر خوشی کے موڈ میں ہے تو قہقہے لگا رہا ہے اور ہنستا ہی چلا جا رہا ہے، اور اگر غمزدگی کے موڈ میں ہے تو روتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب وہ بس ایک تار ہے جو چل رہا ہے، اب وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، وہ کنٹرول سے باہر ہے۔ تو اب اگر کوئی بھی چیز ایسی ہو، چاہے شراب نہ ہو، لکوڈ بھی نہ ہو، لیکن وہ اگر قوت فیصلہ کو ختم کرے اور عقل کے فیصلے کو ختم کر دے تو شراب کے حرام ہونے کی علت اللہ نے بتائی، لہذا وہ علت جہاں ہوگی کہ عقل مغلوب ہو جائے، عقل قوت فیصلہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، وہ ہر جگہ ہوگی۔ لیکن ہر جگہ اللہ نے حکمتیں معین نہیں کی ہیں، جب معین نہیں کی ہیں تو اپنی طرف سے سمجھنا کہ اس حکم کی مصلحت یہ تھی، اللہ نے روزہ اس لیے رکھا تھا، اس وقت بڑی غربت تھی، بھوکوں لوگ رہتے تھے، لہذا دولت مندوں کو بھوکا رکھا تاکہ انہیں بھوک کا احساس ہو، غریبوں کی مدد کریں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا، لہذا روزہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے درمیان ہیں یہ باتیں، یہی باتیں حجاب کے لیے بھی ہیں اور بہت مختلف چیزوں قصر کے لیے بھی یہی باتیں ہیں۔ تو ہم نے اپنے دماغ سے طے کر لیا کہ اللہ نے یہ اس لیے رکھا ہے، لیکن اللہ نے نہیں بتایا، تو اللہ نے نہیں بتایا تو ہم وہاں خود مصلحت طے کر کے اور پھر جہاں وہ دکھائی دے وہاں وہ حکم کھینچ کے لگا دیں، لے جا کے لاگو کر دیں، یہ نہیں ہونے والا۔ اسے قیاس کہتے ہیں جو فقہ جعفری میں حرام ہے۔